بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے حوالے سے گزشتہ جمعے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایک حوالے سے گفتگو ہوئی تھی کہ آپ کو دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کافروں نے، غیر مسلموں نے آپ کی آواز کو، آپ کی دعوت کو دبانے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کیے۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایک پہلو پر گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا تاریخ انسانیت کا سب سے عظیم، سب سے بڑا واقعہ ہے، اور اسی طرح انسانیت پر کیے گئے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان بھی ہے، عظیم احسان ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ یہ سب سے بڑا واقعہ ہے، عظیم واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان بھی سب سے بڑا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر کیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا فرمان موجود ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے یا جانداروں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، بلکہ عالمین کا لفظ ہے۔ عالم کی جمع ہے عالمین، اور عالم کا معنی جہان ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بے شمار جہان پیدا کیے ہیں۔ انسانوں کا ایک اپنا جہان ہے، حیوانات کا ایک اپنا جہان ہے، اور پتھروں کا، اشجار کا یہ اپنے طور پر علیحدہ جہان ہیں۔ آسمان یہ بھی ایک جہان ہے، زمین یہ بھی ایک جہان ہے۔ تو بے شمار جہان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور ہر جہان کو عالم کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں عالم کی جمع عالمین استعمال کی ہے کہ تمام جہانوں کے لیے۔ اور قرآن پاک میں جہاں پر بھی عالمین کا لفظ آتا ہے، مراد اس سے ان جہانوں میں بسنے والی تمام مخلوقات ہیں۔ تو گویا کہ کل کائنات میں جتنی بسنے والی مخلوقات ہیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ انسانوں کے لیے رحمت ہونا تو بڑا واضح ہے، مسلمانوں اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہونا اس سے بھی زیادہ واضح ہے۔ تو جانداروں کے لیے رحمت ہونا یہ بھی کسی حد تک ہر شخص کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو چیزیں بے جان ہیں، پتھر ہیں، شجر ہیں، اور یہ بھی ایک بڑی کائنات ہے بے جان چیزوں کی، ان کے لیے آپ رحمت کیسے ہیں؟ بسا اوقات بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس حوالے سے ایک دو بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے تاکہ بات کو آگے چلانا آسان ہو۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بے جان چیزوں کے لیے رحمت ہیں،
تو جانداروں کے لیے، پھر انسانوں کے لیے، پھر انسانوں میں سے بھی مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے، اندازہ ہوگا۔ چنانچہ ایک مشہور جملہ ہے جس کو بطور حدیث کے بلکہ حدیث قدسی کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں یہ افلاک، یہ کل کائنات، یہ سارا جہان پیدا نہ کرتا، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو جو کچھ بھی مخلوقات نظر آ رہی ہیں یہ ساری کی ساری اس وجہ سے ہیں کہ میں نے آپ کو پیدا کرنا تھا۔ اس حدیث کے ان الفاظ کو تو محدثین موضوع کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کسی کی اپنی بنائی ہوئی حدیث ہے۔ لیکن جو معنی اس سے سمجھ میں آتا ہے، جو مفہوم اس سے سمجھ میں آتا ہے، اس مفہوم کے صحیح ہونے میں کسی کو بھی کسی دور میں کوئی اختلاف نہیں رہا۔ حقیقت یہی ہے، یہ حدیث نہ بھی ہو تب بھی اللہ رب العزت نے اگر اس جہان کو پیدا کیا ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پیدا کیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو وجہ کائنات کہا جاتا ہے۔ آپ اس کائنات کے پیدا ہونے کی ایک وجہ ہیں، سبب ہیں۔ اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ کائنات پیدا نہ کی جاتی۔ اس معنی کے اعتبار سے، اس مفہوم کے اعتبار سے، اس عقیدے کے اعتبار سے کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام اہل علم ہر دور میں اس بات پر متفق چلے آئے ہیں۔ این ممکن ہے اسی مفہوم کو کسی نے عربی الفاظ میں ادا کر دیا ہو اور پھر بعد میں آنے والوں میں سے کسی نے اس کو بطور حدیث کے ذکر کر دیا ہو، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہوئے لفظ نہیں ہیں، لیکن اس سے جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے یہ برحق ہے، اس کے حق ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو جب اس کائنات کو وجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے تو گویا بے جان جتنی بھی چیزیں ہیں، حجر ہوں، شجر ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، اور اسی طرح زمین کی تہوں میں چھپے ہوئے خزائن ہوں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کو وجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حاصل ہوا ہے۔ اگر آپ نے نہ آنا ہوتا تو ان میں سے کسی کو وجود ہی حاصل نہ ہوتا۔ تو وجود حاصل ہو جانا یہ بھی ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت ہونے کی علامت اور دلیل ہے کہ آپ کی وجہ سے ان سب چیزوں کو وجود حاصل ہوا ہے۔ اور دوسری بات جو یہ کہی جاتی ہے کہ بے جان چیزوں میں شعور نہیں ہوتا، جیسے ہم انسانوں میں شعور ہے، حیوانات میں بھی کسی درجے کے اندر شعور موجود ہے، تو بے جان چیزوں میں شعور نہیں ہوتا، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی اس کائنات میں پیدا کیا ہے ہر چیز کو شعور بخشا ہے۔ چنانچہ پہلے پارے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے اس قرآن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ واضح بات موجود ہے کہ پتھر بھی اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں اور بعض سے نہریں پھوٹنے لگتی ہیں، چشمے نکلنے لگتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات بتا رہی ہے کہ یہ جو ان سے چشمے نکلتے ہیں، ان سے نہریں پھوٹتی ہیں، یہ اللہ کے ڈر کا اثر ہے۔ اور اگر کسی سے چشمے نہ بھی پھوٹیں تو وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے لڑک جاتے ہیں پہاڑوں سے، جس کو سلائٹنگ آج کل کہا جاتا ہے، تو یہ بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ سے ڈر پتھروں کے اندر بھی پایا جاتا ہے جو شعور کی علامت ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے یہ بات بڑی واضح طور پر معلوم ہوتی ہے۔ مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو وہاں پر کھجور کا ایک تنا نصب کیا ہوا تھا بطور پلر کے۔ اس وقت پلر ایسے نہیں بنائے جاتے تھے، لکڑی کے یا کھجور کے تنوں کے پلر بنائے جاتے تھے، تو بطور پلر کے کھجور کا ایک تنا نصب کیا ہوا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے بسا اوقات اس کے ساتھ کمر لگا کے ٹیک لگا لیا کرتے تھے، ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ بعد میں منبر بن گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف لے گئے تو صحیح احادیث کے اندر آتا ہے، مسجد نبوی میں موجود سارے صحابہ کرام نے اس بات کو سنا، مشاہدہ کیا، اور پھر آج تک ایک بڑی تعداد اس کو نقل کرتی آ رہی ہے۔ اس کو متواتر ہونا کہتے ہیں۔ ہر چیز مشاہدے سے ثابت نہیں ہوتی، نقل سے بھی بہت ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے مکہ نہیں دیکھا، مدینہ نہیں دیکھا، لیکن کوئی ان کا انکار بھی نہیں کرتا، انکار کر بھی نہیں سکتا، کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ دیکھنے والی ایک بڑی خلقت ہمیں بتاتی ہے کہ مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں۔ اتنی بڑی خلقت کے ایک بات پر اتفاق کر لینے کو عقل سلیم یہ بات سمجھتی ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں، واقع میں ہے، تو اس کو خبر متواتر کہتے ہیں۔ اس سے بھی حق ثابت ہوتا ہے۔ تو ایک بڑی تعداد نے مشاہدہ کیا اور ہر دور میں ایک بڑی تعداد نقل کرتی چلی آ رہی ہے، تو اس کے حق ہونے میں شبہ کرنا در حقیقت ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ تو سبھی نے سنا کہ جیسے بچہ اپنی ماں سے جدائیگی کے وقت اگر زبردستی ایک بچے کو اس کی ماں سے چھینا جائے اور اس سے جدا کیا جائے تو بچہ بلک بلک کے روتا ہے، اسی طرح سسکیاں لے کے اس ستون نے جو نہ صرف یہ کہ خشک تھا، بے جان تھا، اور کئی سالوں سے زمین میں نصب تھا، کوئی سبزہ اس کے اندر موجود نہیں تھا، تو اس نے رونا شروع کیا۔ اس کی آواز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا، اور مسجد نبوی خطبے کے وقت بھری ہوئی تھی۔ آج کا زمانہ تو تھا نہیں، دو چار لوگ آ گئے اور بیان شروع ہو گیا، اور پھر جب نماز کھڑی ہونے لگی تو مسجد بھر گئی اور سلام پھرتے ہی چلے گئے، ایسا زمانہ نہیں تھا۔ بلکہ مسجد بڑے وقت پر جمعے کا وقت شروع ہونے سے کہیں پہلے بھر جایا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لاتے تھے، تو بھری ہوئی مسجد نے اس بات کا مشاہدہ کیا، اپنے کانوں سے اس بات کو سنا کہ اس تنے میں سے رونے کی آواز آئی، سسکیوں کی آواز آئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن کر متاثر ہوئے، آپ کی رحمت جوش میں آئی، آپ منبر سے اترے اور جا کر اس تنے کو اپنے سینے سے لگایا، اور پھر اس کو تسلی دی، اس سے کوئی وعدہ کیا، اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، تو جس سے وہ خاموش ہو گیا۔ چنانچہ اس کو پھر وہیں پہ دفن کر دیا گیا۔ تو آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب کے ساتھ ایک بڑا ستون ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے، حنانہ رونے والے ستون کو کہتے ہیں، کہ یہ رونے والا ستون اس کی جگہ ہے، تو آج بھی وہ موجود ہے۔ تو گویا کہ لاکھوں نہیں کروڑوں انسان اس بات کے نقل کرنے والے بھی ہیں، اور اس کو پڑھنے والوں کی تو گنتی کی تعداد کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، اتنے لوگ اس کو مانتے چلے آ رہے ہیں۔ تو بے جان چیز بھی ہو، خشک بھی ہو، اتنا سا شعور وہ بھی رکھتی ہے کہ مجھ سے کون سی بڑی شخصیت جدا ہو رہی ہے اور میں کون سی برکات سے محروم ہو رہا ہوں، اس بات کو وہ بھی محسوس کرتا ہے، جس سے واضح طور پر سمجھ میں آیا کہ جتنی بھی بے جان چیزیں ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شعور رکھا ہے۔ چنانچہ ابو جہل آپ کے پاس آیا
اور اپنی مٹھی میں چند کنکر اس نے پکڑے ہوئے تھے اور کہنے لگا کہ آپ بتائیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے، اگر آپ بتا دیں گے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا تمہاری مٹھی میں جو کچھ ہے وہ خود بتائے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا، ان کنکروں میں کوئی روح نہیں ڈالی گئی، اللہ نے حکم دیا، اس حکم کو انہوں نے سمجھا اور کلمہ بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا، اور ابو جہل نے ان کو پھینکتے ہوئے یہ کہا کہ آپ کا جادو تو ان پر بھی چل گیا ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جتنی بھی کوئی بے جان چیز ہو، اللہ نے ہر کسی کو شعور بخشا ہے کہ وہ اپنے خالق کو سمجھتا ہے، اپنے مالک کو سمجھتا ہے۔ اگر خالق اور مالک کوئی حکم دے اس حکم کو سمجھتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے، صرف حیوانوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے، بلکہ کل کائنات میں بسنے والی ہر مخلوق کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اس پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مخلوقات میں سے بے جان چیزیں ہیں، کسی انسان کی سمجھ میں نہ آ سکتا ہو کہ بے جان چیزوں کے لیے کیسے رحمت ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جتنی بھی بے جان چیزیں ہیں ان سب کو وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا ہے، اس لیے وجود میں آنے کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ اور سبب بنے ہیں، یہی ان کے لیے آپ کا رحمت ہونا ہے۔ اور پھر جن کو ہم بے جان کہہ رہے ہیں، بے شعور کہہ رہے ہیں، ان کو اللہ نے شعور بخشا ہے، اور دلائل قرآن کے بھی اس پہ قائم ہیں، احادیث کے بھی اس پہ قائم ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اللہ کا حکم سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ تو بڑی اونچی ذات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط جو آپ نے نیل کے نام لکھا تھا، اس کو کون مسلمان نہیں جانتا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے خلیفہ ہیں، تو جب یہ چیزیں اللہ کے نبی کے خلیفہ کے حکم کو سمجھ سکتی ہیں تو نبی کے حکم کو نہ سمجھنا اور اللہ کے حکم کو نہ سمجھنا، اس کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ خط لکھا، اللہ کی طرف سے لکھا، اس بے جان چیز نے اس کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل بھی کیا، اور آج تک 30 ہاتھ پانی کی سطح سے کبھی پانی کم نہیں ہوا۔ اس حد تک اس حکم پر عمل بھی کیا کہ رہتی دنیا تک اس کی خلاف ورزی کرنے کی مجال بھی اس میں نہیں۔ تو کوئی سی بھی بے جان چیز لے لیں، اللہ نے ہر کسی کے اندر شعور رکھا ہے، وہ اپنے خالق کو بھی سمجھتا ہے، اپنے مالک کو بھی سمجھتا ہے، اپنے محسن کو بھی سمجھتا ہے۔ یہ بات علماء نے لکھی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھی ہے کہ جس جگہ پر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو اس سے زمین کا وہ ٹکڑا سرور محسوس کرتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو یہ جو سرور حاصل ہو رہا ہے، یہ راحت حاصل ہو رہی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا اثر ہے۔ آپ دنیا میں کلمہ لے کر آئے، مسلمانوں نے اس کلمے کو پڑھا اور انہوں نے آخرت کے اعتبار سے نیک اعمال کو سمجھا، تو پھر انہوں نے نیکی کا کام کیا، تو ان بے جان چیزوں کو راحت کا سامان میسر ہے۔ سورج بھی جب نیک لوگوں پر روشنی ڈالتا ہے تو اس کو وہ سرور حاصل ہوتا ہے، جب وہ غیر مسلموں اور گناہگاروں پر ڈالتا ہے اس کو وہ سرور حاصل نہیں ہوتا۔ چاند کے اعتبار سے بھی ایسے ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جس جگہ پر انسان سے کبھی گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، تو وہ جگہ
نہ صرف یہ کہ پریشان ہوتی ہے، تکلیف محسوس کرتی ہے، بلکہ گناہ کرنے والے پر لعنت کرتی ہے۔ اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جس جگہ پر خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے وہیں پر انسان کو توبہ بھی کر لینی چاہیے، تاکہ ہمارے گناہ پر زمین کا جو ٹکڑا گواہ بن گیا ہے، اور گواہ بننے کے ساتھ ساتھ اس کو بے چینی اور بے قراری ہوئی ہے، ہماری توبہ سے اس کو سرور بھی مل جائے، اور وہی ٹکڑا جو ہمارے گناہ کا شاہد ہے وہ ہماری توبہ کا بھی شاہد بن جائے۔ اور آپ جانتے ہیں قبر کے حوالے سے احادیث فضائل اعمال میں رات کو تعلیم میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، جب نیک بندہ آتا ہے تو قبر کا وہ ٹکڑا جو اس کے لیے مقدر ٹھہرا ہے وہ بھی خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہے، اور استقبالیہ جملے کہتا ہے، اور اس کو اپنے پاس جلدی آنے کی تعلیم اور ترغیب کرتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ گناہگار ہو تو پھر زمین کا وہ ٹکڑا جو اس کا مقدر ہو چکا ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، اور سختی اور نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ زمین کا ٹکڑا بے جان چیز ہے، لیکن اللہ نے جو اس میں شعور رکھا ہے اس شعور کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی بے جان چیزیں ہیں، چاہے وہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، زمین ہے، ہوائیں ہیں، گرمی سردی کے نظام ہیں، بادل ہیں، بارشیں ہیں، جتنا بھی نظام ہے، سمندر ہیں، یہ جتنا بھی نظام اللہ کا چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ نظام قائم کیا ہوا ہے، اس کی روح اللہ کا نام ہے۔ اور اللہ کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوشوں اور محنتوں کے نتیجے میں ہمیں نصیب ہوا۔ جب تک ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا اس جہان میں باقی رہے گا تو اس جہان کی نبض چلتی رہے گی۔ نبض میں فرق ہوتا ہے، صحت مند آدمی کی نبض اور ہے، بے ہوش آدمی کی نبض اور ہے، اور جان بلب آدمی کی نبض اور ہے، نبض میں فرق ہوتا ہے، لیکن تب تک جیسی کیسی ہے بہرحال نبض چلتی رہے گی، اور یہ جہان زندہ رہے گا۔ جب وہ ایک شخص بھی یہاں سے نکال لیا جائے گا تو پھر آخری سانس ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہر چیز کام چھوڑ دے گی، چاہے وہ سورج ہو، چاہے چاند ہو، چاہے ستارے ہوں، چاہے زمین ہو۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو تمام جہانوں کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے، چاہے وہ انسان ہوں، حیوان ہوں، بے جان ہوں، ہر کسی کے لیے آپ رحمت بن کر آئے ہیں، اور ہر چیز آپ کے رحمت ہونے سے مستفید ہو رہی ہے، فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو ہمیں بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اس وقت ہمارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، سیلاب ہے، پانی بکھرا ہوا ہے، یہ سارا کچھ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، ہمارے گناہوں کا اثر ہے۔ تو جب انسان نیک اعمال کرتا ہے، جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں، تو جیسے اعمال دنیا سے جائیں گے ویسے اوپر سے احکام اتریں گے، تو ہم لوگوں کو توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ جو موبائل ہے، یہ دجال کی آنکھ ہے، یہ ہمیں کسی طور پر بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا۔ ہم لوگ اسی کو دیکھتے ہیں، اسی میں سارا کچھ کرتے ہیں، مسجدوں کی طرف کوئی رجحان ہمارا نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی آندھی چلتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے تھے، صحابہ کرام سے مسجد بھر جاتی تھی، بارش آ جاتی تھی، طوفان آ جاتا تھا، سورج گرہن ہو جاتا تھا، چاند گرہن ہو جاتا تھا، تو مسجد بھر جاتی تھی نمازیوں سے۔ تو آج یہ سارا کچھ کہاں چلا گیا؟ تو یہ ہم لوگوں کی کوتاہی کا اثر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ جو آپ نے ہمیں تعلیمات دی ہیں ہم ان تعلیمات کو پیش نظر رکھیں۔ ان تعلیمات میں سے ایک چیز تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کی طرف رجوع ہے، کوشش کرنی چاہیے۔
दूसरी चीज़ इस्तिग़फ़ार की कसरत है। इस्तिग़फ़ार की कसरत से आई हुई मुसीबतें भी टल जाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और जो मुसीबतें अभी नहीं आई होती, मुक़द्दर हो चुकी होती हैं, अल्लाह ताला उनको भी टला देते हैं। लेकिन हमारा इल्म नाकिस है, हमारी सोच नाकिस है, हमारी अक्ल नाकिस है, हमें पता भी नहीं चलता। तो जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कह दिया है कि इस्तिग़फ़ार से मुसीबतें टलती हैं, तो हमें इसका एहतमाम करना चाहिए। हमारे लिए आफ़ियत का रास्ता यही है। और इसी तरह दुआओं की कसरत, दुआओं के एहतमाम से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसीबतों को टालते हैं। आपने सुना होगा कि जो मांगते हैं बसा औक़ात अल्लाह वही अता कर देते हैं, बसा औक़ात उससे बेहतर अता कर देते हैं, बसा औक़ात मांगी गई दुआ के नतीजे में अल्लाह किसी आने वाली मुसीबत से नजात अता फरमा देते हैं। तो इसलिए अगर हम मसाइब से बचना चाहते हैं तो हमारी पूरी कौम को चाहिए कि अल्लाह के सामने झुके, इस्तिग़फ़ार करे। जब पूरी की पूरी कौम मिन हैसुल कौम झुकती है तो फिर अल्लाह आए हुए अजाब को टला देते हैं। हालांकि अल्लाह ताला की ये तरतीब नहीं है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का वाक़या कुरान पाक में बड़ी तफसील से मौजूद है। अजाब आ गया था, उसके आसार नमूदार हो गए थे, लेकिन वाहिद ये कौम है कि सारी की सारी मैदान में निकलकर अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गई थी। अल्लाह ने अजाब भी टला दिया, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भी वापस भेज दिया, और एक लंबा अरसा वो कौम इस दुनिया के अंदर फिर रहे। हालांकि इसके अलावा किसी कौम के साथ ऐसा नहीं हुआ। मिन हैसुल कौम जब अल्लाह के सामने झुक जाती है तो आए हुए अजाब अल्लाह के टल जाते हैं। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।